نبی نے پہلے دعا کیوں مانگی؟ پہلے ہی کیوں نہیں کہا کہ مس کر دو؟ یہاں نبی طہارت حسین کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ حسین اتنا پاکیزہ، حسین تو کجا، حسین کے جھولے کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ مفتیان اسلام سے پوچھتا ہوں، مجھے مفتیان اسلام بتائیں، غلاف قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری نہیں، اور آکے قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری نہیں، جلد قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری نہیں، صرف الفاظ قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری، صرف الفاظ قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری۔ لیکن حسین اتنا پاکیزہ، حسین تو کجا، حسین کے جھولے کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری۔ مس ہوا، مس ہونے سے پروبال ملے، لباس عطا ہوا، ہاں اب ڈیوٹی بدل گئی، اب منصب بدل گیا، اب کہا جا معلّہ پہ جا، وہ معلّہ نہیں جسے تو نے پہلے چھوڑا تھا، اور معلّہ پہ جا، ڈیوٹی بدل گئی، اور جو ہی مس ہوا، پروبال ملے، لباس ملا، پھر تکرار ہے اسی جملے کا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ عرش کا طواف کرتے کرتے فطرس نے کہا تھا مجھ جیسا کون۔ اب جو مس ہوا پھر تکرار کر رہا ہے، میں کہوں گا فطرس تجھے چاہیے اب معاہدہ کر کے اٹھتا۔ حضور بہت شکریہ آپ کا، لطف فرمایا آپ نے، لباس مل گیا، پروبال مل گئے، منصب مل گیا، اب وہ جملہ نہیں کہوں گا کہ جس پہ سزا ملی تھی، مگر یہ کیا جو ہی مس ہوا پھر تکرار ہے۔ فطرس کہیں گے دنیا کو سمجھ آئے نہ آئے تم مجھ سے تو سمجھو۔ اب ماحول بدل گیا، اب فضا بدل گئی، اب تقاضے بدل گئے، پہلے کہنے میں اور اب کے کہنے میں بڑا فرق ہے۔ میں نے جب پہلے کہا تھا میرے پاس فقط دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی، اور اب دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ من مثلی انا عتیق الحسین ابن فاطمہ، میرے برابر کون؟ میں تو حسین کا آزاد شدہ ہوں۔ بابا دے بلند صلوات، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کائنات میں ایک باپ ہے جس کی اپنی بیٹی سے محبت بے مثال ہے، اور ایک بیٹی ہے کہ جس نے باپ سے بہت محبت کی۔ باپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ باپ یہ کہتا ہے مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو، اور بیٹی مظلوم کربلا جب بھی سفر کے لیے جاتے نا، ایک دن کا سفر ہو، 2 دن کا سفر ہو، بی بی سکینہ کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ جناب رباب کہتی ہیں سکینہ میرا لال سو جاؤ، کہا ماں مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، عصر عاشور ہے، میرا مولا مظلوم زخموں سے چور ہے، اور ذوالجناب پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ کون حسین؟ کہ پہلے جب ذوالجناب پہ بیٹھتے تھے نا، ایک طرف سے اکبر آ جاتے تھے، ایک طرف سے عباس آ جاتے تھے۔ ہاں اب کیا کر رہے ہیں؟ نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں،
کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ کے مظلوم کربلا کہتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، او میرے بہادرو، میرے شیرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک ایک کو بلاتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ عزادارو، اب جب حسین الوداع ہو کے آئے ہیں نا، طاقت ختم ہو گئی ذوالجناب پہ سوار ہونے کی۔ جب طاقت ختم ہو گئی، اور کیوں طاقت ختم ہوئی؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں علی اکبر کا غم ہو، جس نے قاسم کی پامالی دیکھی ہو، جس نے عباس کے لاشے پہ یہ کہا ہو الان ان کا سرازاری، وہ حسین کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ عزادارو، اسی لیے جب سوار ہونے کے لیے آئے اور سوار نہ ہو سکے تو 3 بار مظلوم کربلا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا، ارے کربلا کے میدان میں حسین بڑا غریب ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ ذوالجنا نے اپنی ایڑیاں زمین پہ لگا دیں اور زمین پہ لگا کے کہا مولا نہیں پہچانا تو ان بدبختوں نے نہیں پہچانا، مولا مولا سوار ہو جا میری زین پہ۔ عزادارو، حسین سوار ہوئے، گھوڑا کھڑا ہو گیا، اب کہتے ہیں چلو نا مقتل کی طرف، چلو نا مقتل کی طرف۔ وہ گھوڑا، وہ ذوالجنا جس نے ایڑیاں ٹیک کے بٹھایا تھا، اب چل نہیں رہا۔ کہا پھر بٹھایا کیوں تھا اگر چلنا نہیں تھا؟ بٹھایا کیوں تھا؟ کہا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے۔ عزادارو، سرکار سید الشہداء نے کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کے سروں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے یا فارا صاحبی، او میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو موت کی طرف نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین پشت فرس سے اترے، بیٹی کو گود میں لیا اور کہا بیٹا سکینہ مجھے جانے دے، سکینہ مجھے اجازت دے۔ بی بی کہتی ہے بابا اکبر بھی گئے ہیں لوٹ کر نہیں آئے، عباس بھی گئے ہیں لوٹ کر نہیں آئے، بابا اگر آپ چلے جاؤ گے تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کہا بیٹا سکینہ تو اب ماں کے پاس سونا۔ بی بی کہتی ہے بابا اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے۔ کہا سکینہ اب تبادلہ ہو گیا ہے، اصغر میرے پاس سوئے گا، تو ماں کے پاس سو جانا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ واپس پلٹا اور جناب زینب نے اتنی اونچی آواز میں کسی جگہ پہ بیان نہیں کیا جتنا حسین کی قبر پہ آ کے کیا۔ عزادارو، بی بی پوچھتی ہیں جابر سے جابر یہ کون ہے حسین کی قبر کے ارد گرد؟ 2 قبریں کس کی ہیں؟ کون ہے یہ؟ تو جابر کہتا ہے مخدومہ ایک علی اکبر کی قبر ہے، ایک علی اصغر کی قبر ہے۔ عزادارو جب یہ کہا نا تو سرد آہ نکال کے جناب زینب کہتی ہیں حسین تجھے اکبر سے بھی پیار تھا، تجھے اصغر سے بھی پیار تھا، ارے تجھے سکینہ سے بھی تو محبت تھی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بیٹا سکینہ چلی جا خیام میں۔ جب سکینہ گئی ہے نا، اب حسین پشت فرس پہ سوار ہوئے، سوار ہو کے مقتل میں آئے۔ مقتل میں آ کر شہادت پڑھنا مقصود نہیں ہے، مقتل میں آ کر گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے گر کر قبضہ تلوار پہ پیشانی لگا کے اولی الامر بیٹھا ہوا ہے۔ عزادارو کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، مارو مارو کی صدائیں آ رہی ہیں۔
ہاں کسی وقت قبضہ تلوار سے سر اٹھا کے کہتا ہے مارو ضرور مگر پہچانو تو صحیح، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ ارے میں تو محمد کا بیٹا ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں تو زہرا کا لال ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور اسی بارش میں سکینہ چلتے چلتے پھر بابا کے پاس آ گئی، اور بابا کے پاس آ کے بی بی کہتی ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سید الشہداء نے سر اٹھایا، کون ہے اس عالم غربت میں ہمیں سلام کرنے والا؟ عزادارو، سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ سکینہ آ گئی ہے۔ بیٹا اس موقع پہ کیوں آ گئی؟ بابا تیرا آخری وقت ہے، بابا ایک بار سینے سے لگا لے اس بیٹی کو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، حسین کہتے میری بیٹی۔ اب سکینہ آگے بڑھتی ہے، صاحب علم کا بیان ہے، سکینہ آگے بڑھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں، بی بی پھر آگے بڑھتی ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ حسین کہتے سکینہ آگے بڑھتی ہو پھر پیچھے ہٹ جاتی ہو۔ کہا بابا تیروں کی انیاں اتنی بلند ہیں کہ میرے بازو چھوٹے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کہا سکینہ پیچھے سے آ جاؤ۔ سکینہ پیچھے سے گئی، ارے بابا کے گلے میں دونوں بازو ڈالے، ابھی رخسار کو نہیں چوما کہ ایک صدا آئی، حسین جلدی کر بیٹی کو خیمہ میں بھیج دے۔ اب اس صدا کو سکینہ نے بھی سنا، اسے حسین نے بھی سنا۔ سکینہ کہتی ہے بابا یہ کون ہے؟ کہا سکینہ یہ میرا قاتل آ گیا، بیٹا میرا لال خیمہ کی طرف چلی جا۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ اب سکینہ یہ کہتی ہیں بابا اگر یہ تیرا قاتل ہے نا تو میں خیمہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ بابا مجھے تو اب پتا چل رہا ہے کہ تو مجھے کہانیاں کیوں سنایا کرتا تھا، بابا تو کیوں یہ کہتا تھا میرے نانا کا ایک صحابی تھا، اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس وقت اس صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے چوراہے پہ چلی جانا اور جا کر ہر آنے جانے والے سے یہ کہنا مات الغریب، ارے غریب مر گیا۔ بابا جب یہ تجھے قتل کر کے چلا جائے گا بابا میں تیرے ہاتھ پاؤں سیدھے کروں گی، اپنے سر میں خاک کربلا ڈالوں گی، چوراہے پہ چلی جاؤں گی، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہوں گی مات الغریب، ارے کربلا کے صحرا میں کوئی غریب مر گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب یہی حسین ہے، آپ کو علم ہے نا 13 ضربوں سے حسین کو شہید کیا گیا، اور ضربیں بھی ایسی تھیں کہ جب پہلی ضرب چلی تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں نے رخ پھیر لیا اور کہا محمد تو جان تیرا حسین جانے۔ جب دوسری ضرب چلی تو نبی نے منہ پھیر لیا، کہا علی تو جان تیرا حسین جانے۔ تیسری ضرب پہ علی نے کہا حسن تو جان تیرا کام جانے۔ عزادارو جب سب چلے گئے نا اب ایک آواز آئی، بڑی دکھوں بھری آواز تھی، کہا حسین سب چلے جائیں گے لیکن ماں جو آئی ہے نا وہ پلٹ کر نہیں جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو جب آخری ضرب چلی ہے نا اب سکینہ نے اپنا گلا حسین کے گلے پہ رکھ دیا،
اور رکھ کے کہا شمرا پہلے مجھے مار پھر میرے بابا کو قتل کرنا. جب یہ کہا نا تو اب تاریخ یہ بتا